ان کی آواز کھولنا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض یعرفها عبادی وہ سن تو صحیح کرو ذرا تھوڑا جا، وہ دیکھو یہ صدق اللہ العلی العظیم و صدق تھوڑا سا نیچے کرو ذرا، نیچے والے بندے نہیں آ رہے۔ ہیلو بھائی تھوڑا سا نیچے کرو، تھوڑا سا نیچے کر دو، زیادہ اوپر ہو گیا۔ آمین ثم آمین۔ آئیں گے نیچے، چلو بس ٹھیک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب تعریفیں، حمد، ثناء، ستائشیں اور عبادتیں اور سجدے اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت کیے جانے کے لائق ہے، پوجا کیے جانے کے لائق، وحدہ لا شریک، جس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، اور انگن درود و سلام نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ پر، کہ جن پر اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام، صحابہ کرام، انبیاء کرام، فرشتے اور خود خدا درود و سلام بھیجتا ہے، اور ہزاروں حمد و برکتیں اولیاء امت و علماء اہل سنت پر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ظاہری اور باطنی علوم کے وارث ہیں، اور انشاءاللہ یہ دین کا سلسلہ اور یہ سلسلہ قادریہ فاضلیہ قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم۔ میں مقرر نہیں ہوں، نہ خطیب ہوں، تو جیسا بھی یہ ٹوٹا پھوٹا بیان ہو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی پذیرائی فرمائے، اور آپ کے قلوب پر بھی یہ اثر انداز ہو۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ کا بلکہ ٹکڑا، ایک حصہ میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الارض، بے شک یہ زمین جو ہے، یورثھا، اس کے جو وارث ہے وہ صالحین یعنی اولیاء کرام، اس زمین کے وارث جو ہے وہ اولیاء کرام ہی ہے، اور حقیقت بات ہے کہ ہم انہی کا صدقہ ہی کھاتے ہیں۔ اللہ کی الوہیت کا انکار تو کافر بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ان کو وافر روزی عطا کرتا ہے۔ یہود و نصارہ حنوف اور کفرستان ہم سے زیادہ طاقتور ہے مالی لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ اللہ ان کو بھی وسیع رزق دیتا ہے جو اس کے رازق ہونے کا، رب ہونے کا انکار کرتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ اس زمین کے وارث میں نے اولیاء کرام کو ہی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کا ذکر کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ کہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا، کہ میرے نبی خلیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو۔ کہیں وہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو۔ کہیں وہ فرماتا ہے کہ فَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کہیں فرماتا ہے فَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، فَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم واسحاق ویعقوب۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ
نے یہ سنت قائم فرما دی کہ انبیاء کرام کا ذکر کرنا جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ نے اس لیے حکم فرمایا کہ ان کا ذکر کرو۔ تو کیا غیر نبی کا ذکر کرنے کا بھی اللہ نے ارشاد فرمایا؟ اللہ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ اب مریم علیہ السلام جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی تو نہیں، نبی کی ماں ضرور ہے مگر کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ غیر نبی کا ذکر جو صالحین میں سے ہو، اولیاء کرام میں سے ہو، ان کا ذکر کرنا بھی اللہ کو مرغوب ہے اور پسند ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی فرمایا ذکر صالحین کفارت الذنوب، کہ صالحین کا ذکر کرنا جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ بلکہ اللہ نے تو اپنے نیک بندوں کا جو اللہ کا ذکر فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک تابعی کا نام اس کو میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ فرمانے لگے واللہ اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے، عرش پر اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ جو ساتھی مشاہ بیٹھے انہوں نے کہا حضور یہ آپ نے کیسی بات کر دی کہ اللہ ہمارا ذکر کرنے کا مکلف تو نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ عرش پر ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ تو آپ نے فوری فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو جو اس کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کا ذکر کرتا۔ بہرحال یہ تو فضائل ذکر ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اولیاء کرام، انبیاء کرام کا ذکر جو ہے یہ عین عبادت ہے، اور یہ اللہ کا پسندیدہ اسلوب ہے کہ ان کا ذکر خیر کیا جائے۔ قرآن پاک پڑھے تو انبیاء کرام کے تذکرے، اولیاء کرام کے تذکرے، نیک اور صالحین کے لیے انعامات کا ذکر، یہ کیوں ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا اور ان کا ذکر قرآن میں قیامت تک وہ قائم و دائم رہے گا۔ میں صرف دو باتیں، یہ تو ایسے گفتگو کہ ہم کیوں ذکر کے لیے اکٹھے اور اس ذکر کی کیا فضیلت ہے اور کیا اس کا شرعی جواز ہے یا نہیں ہے، وہ بات کرنا مقصد تھی۔ لیکن میں صرف دو باتیں جو حضرت قبلہ سید فضیل احمد محی الدین رضوان اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اگر احوال پڑھے جائیں اور اس واقعہ کو تحفۃ القادریہ میں حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی لکھا ہے، اور فضیلت غوث اعظم میں حضرت عامر رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرش پر دیکھا کہ نورانی پردوں کے پیچھے سے ایک شخص گزر کر جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور نہ تو انہوں نے کسی کو یا کسی کے والدین کو برا بھلا کہا ہے، اور نہ ہی ان کے یعنی آپ کے والدین کو کوئی برا بھلا کہے گا۔